کبھی کبھی انسان زندگی کی دوڑ میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ وہ اپنے سب سے قیمتی اثاثے یعنی اپنے دماغ کو کھو بیٹھتا ہے۔ سوچنے، سمجھنے، فیصلہ کرنے اور صحیح اور غلط میں تمیز رکھنے کی صلاحیت ختم ہونے لگتی ہے، اور وہ ہر اس چیز کو اپنے دماغ میں جگہ دیتا ہے جو اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اور پھر ایک دن وہ لمحہ آ جاتا ہے کہ جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی ذہن کے غلام بن چکے ہیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے دماغ کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، کہ ہم کیا کریں کہ جو دماغ ہے نا وہ ہم پر حاوی نہ ہو، ہم اپنے دماغ کو اپنا غلام بنائیں، نہ کہ ہم دماغ کے غلام بنیں اور جیسے جیسے ہمارے ذہن میں جو آتا جاتا ہے ہم ویسے ہی ریئیکٹ کرتے جاتے ہیں۔ So let's get started. السلام علیکم everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. الحمدللہ۔ زندگی جو ہے نا وہ آسان نہیں ہوتی، کبھی بھی اسے آسان بنانا پڑتا ہے۔ میں یہ اکثر کہتی ہوں کہ کبھی بھی کوئی خوشی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا، آپ کو ہمیشہ خوشی ڈھونڈنی پڑتی ہے اپنی زندگی میں، اسٹرگل کر کے، کوشش کر کے، دوسروں کو نظر انداز کر کے اور بہت کچھ برداشت کر کے۔ زندگی جو ہے نا حقیقتاً ایک امتحان ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ ملک میں فرمایا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا صرف تفریح یا کھیل نہیں ہے، یہ ایک میدان آزمائش ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہاں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، مگر ہم نے اسے تکلیف دہ خود بنا لیا ہے۔ کیسے؟ کیوں؟ بلکہ کس طرح سے بلا؟ کیونکہ ہم نے اپنے دماغ کو ایسے افکار، ایسی فکریں، خیالات اور عادات کا عادی بنا لیا ہے جو صرف ہمیں کمزور کرتی ہیں۔ وہ کون سی عادات ہیں بلا؟ دوسروں سے موازنہ کرنا کہ فلاں مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا ہے، اللہ پاک نے اس کو اتنا زیادہ کیوں دے دیا ہے۔ حسد ہمارے اندر اتنا بھرا ہوا ہے نا کہ ہم ہر کسی کو جو اللہ پاک نے دیا ہوا ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے چھن جائے، ہمارے پاس آئے یا نہ آئے لیکن اس سے چھن جائے۔ ہماری یہ خواہش شدت سے ہوتی ہے، اور ماضی میں اگر کوئی ہم نے غلطی کر دی ہے وہ افسوس ہمیں کبھی جاتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ غلطی کر دی، کاش میں نے ایسے نہ کیا ہوتا تو آج میرے حالات اور ہوتے۔ یاد رکھیں، جو جیسا ہے نا وہ اللہ پاک کی مرضی کی وجہ سے ہے۔ آپ نے اگر کوئی غلطی کر لی ہے، اللہ پاک سے توبہ کریں اور جو آپ کے پاس ہے اس پر شکر ادا کریں، اور اس کے بعد ہمیں مستقبل کا خوف رہتا ہے۔ ماضی میں کچھ کیا ہے اس کا افسوس رہے گا، اور مستقبل کا خوف رہے گا کہ آج جو میرے حالات ہیں نا اس کے حساب سے تو میرا مستقبل کچھ بھی نہیں ہوگا، میں کیا کروں گا، میرے ساتھ میرے حالات کیسے بہتر ہوں گے۔ بات سنیں، دیکھیں، یہ جو سب کچھ ہے نا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آج اپنا بہتر بنائیں، جو آج ہے نا آپ کا، آپ پریزنٹ اس کو بہتر بنائیں۔ آج جو آنا ہے مستقبل اس کو اللہ پاک پہ چھوڑ دیں، وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ اگر آپ کا یقین پختہ ہوگا، اگر آج بہتر بنائیں گے، اپنے آج میں محنت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہو سکتا ہے کتنا زیادہ نواز دے۔ فضول تفریح جیسے گھنٹوں موبائل یا ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں نا انہی پر توجہ دے کر ہم اپنی زندگی آسان بنا سکتے ہیں، لیکن ہم ان پر کنٹرول نہیں کرتے جو ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں۔ ہم دوسروں سے مقابلہ کریں گے، حسد کریں گے، ماضی کو جو ہمارے کنٹرول سے نکل گیا ہے، اب مستقبل جو ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں سوچ سوچ کر نا پریشان رہیں گے۔ ہمیشہ جن چیزوں پر آپ کا کنٹرول ہے ان کے بارے میں سوچیں۔ آج پہ آپ کا کنٹرول ہے، آپ کے اپنے ایموشنز پہ آپ کا کنٹرول ہے، آپ کے دماغ پہ آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے کہ مجھے موبائل اگر دیکھنا ہے تو اتنے وقت کے لیے دیکھنا، صرف 1 گھنٹہ موبائل یوز کرنا ہے، اس کے بعد میں نے موبائل یوز نہیں کرنا۔ میں نے کوئی اسکل سیکھنی ہے، میں نے کوئی اچھا کام کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کوئی بات تلخ کہہ دیتا ہے، کوئی بڑا ہے آپ سے گھر میں، آپ اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ دوسرے بندے اگر بات غلط بھی کی ہے نا تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ایک تو وہ بڑا ہے آپ سے، ہو سکتا ہے اس نے کس طرح سے وہ بات کی ہے، آپ اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کریں۔ دوسروں کو بدلنے کی کوشش مت کریں، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ چاہے آپ کے آس پاس لوگ ہیں، آپ کی سچویشن ہے کوئی ایسی،
کوئی ماحول ہے، کچھ بھی ہے، آپ کسی کو بدل نہیں سکتے. آپ کے کنٹرول میں آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے، آپ کے اپنے ایموشنز ہیں، آپ ان پر فوکس کریں. تو جب تک ہم دوسروں پہ فوکس کرتے رہیں گے نا، ایسی چیزوں پہ فوکس کرتے رہیں گے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہم ان کو چینج کرنے کے بارے میں سوچتے رہیں گے یا انہی کے بارے میں سوچتے رہیں گے، یہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے حالات ایسے ہیں، ان کی وجہ سے آج میں اس حالت میں ہوں، تو کبھی کچھ نہیں ہونے والا. یہ صرف آپ کے دماغ میں خرافات ہیں. دماغ نے آپ کو اپنے قابو میں لیا ہوا ہے، آس پاس کی سچویشن نے، لوگوں نے آپ کے دماغ پر کنٹرول کیا ہوا ہے. اپنے دماغ پہ اپنا کنٹرول رکھیں اور ان چیزوں پر فوکس کریں جن پر آپ کا اختیار ہے اور ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. باقی سب کچھ بہترین ہوتا جائے گا. اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف. دماغ کو ہم اجازت خود دیتے ہیں. ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی اپنے دماغ کو نقصان دہ چیزوں تک رسائی دیتے ہیں. ہم خود سوچتے ہیں، آپ خود سوچئے کہ آپ جانتے ہیں کہ موبائل پر گھنٹوں ویڈیوز دیکھنے سے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے. بہت سے امپورٹنٹ کام پڑے ہوتے ہیں، ہم موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا بس 5 منٹ نوٹیفیکیشن چیک کر لوں، فلاں چیز دیکھ لوں، فلاں دیکھ لوں، اور دیکھتے دیکھتے کیسے گھنٹوں گزر جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. آپ موبائل چیک کرنے کے لیے ایک ٹائم رکھیں کہ میں نے 1 گھنٹہ موبائل دیکھنا ہے، اسی میں دیکھیں. اس کے بعد آپ بالکل اس کو ہاتھ نہ لگائیں، اس کو اپنی پہنچ سے بھی دور رکھ دیں. اگر آپ کو اتنا نہیں رہا جاتا نا، آپ نہیں کنٹرول کر سکتے. آپ جانتے ہیں کہ نیگیٹو لوگ دماغی سکون برباد کرتے ہیں، لیکن آپ ان سے دوری اختیار نہیں کریں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، انہیں کی جیسے باتیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل شکایتیں کرنا آپ کی خوشی چھین لیتا ہے، لیکن نہیں، پھر بھی مسلسل شکایتیں کریں گے. اور پھر بھی ہم خود کو نا ان چیزوں سے روکتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. ہماری سوچ، ہماری توجہ، ہماری خواہشات سب باہر کی دنیا کے اشارے پر چلنے لگتی ہیں، اور یہی اصل ناکامی ہے ہماری. اب آتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف. جذباتی کنٹرول سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں غالب آ جائے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے. سوچئے ذرا، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جلدی غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، دل میں باتیں رکھ لیتے ہیں، فوراً رد عمل دیتے ہیں. کچھ نہ کچھ کہہ دیا فوراً سے ریئیکٹ کریں گے، کوئی کچھ کہہ دے گا بہت جلدی غصہ آ جائے گا ہمیں. یہ سب ہماری جذباتی کمزوری ہے. ہم اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے. ہم جذبات میں آ کر غلط فیصلے کرتے ہیں اور پھر رشتے خراب کر لیتے ہیں. بعد میں جا کر احساس ہوتا ہے، جب بہت دیر ہو جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی صرف اس جذباتی کمزوری کی وجہ سے اپنے کتنے خوبصورت رشتوں کو کھو دیا اور دماغ کو زہریلے خیالات سے بھر لیتے ہیں. جو شخص اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا نا، وہ زندگی پر قابو نہیں پا سکتا. وہ زندگی میں خوش کبھی نہیں رہ سکتا، ہمیشہ شکایتیں کرے گا. سب کچھ زندگی میں ہونے کے باوجود شکایتیں ہی کرتا رہے گا. اس کو جتنی مرضی نعمتیں اس کے پاس ہوں، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا جب تک وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھے گا. اب آتے ہیں فورتھ پوائنٹ کی طرف. دماغی غلامی کی علامتیں اور اس کے نقصانات. دماغ کی غلامی چند علامتوں سے پہچانی جا سکتی ہے، جیسے خود پر یقین نہ ہونا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، ہر وقت اداسی اور بے چینی رہنا، ایک جیسے خیالات کا چکر آتے رہنا جیسے کہ اوور تھنکنگ، فیصلے نہ کر پانا، نیند کی کمی، خوشی محسوس نہ کر پانا. یہ علامتیں بتاتی ہیں کہ ہم دماغ کے آقا نہیں بلکہ غلام بن چکے ہیں. ایک گھر میں بیٹھی عورت جو صبح سے رات تک صرف دوسروں کی باتوں، سوشل میڈیا پوسٹ، فضول سوچوں اور افسوسناک یادوں میں گھری رہے گی نا، وہ کیسے خود کو بہتر بنا سکتی ہے؟ یاد رکھیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. اب آتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف. عملی اقدامات، یعنی کہ ہم نے دماغ کو کنٹرول کرنا کیسے ہے، اب یہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ نا اپنی فلٹر کریں. ہر خیال کو قبول نہ کریں. جو دماغ میں آتا ہے نا، سوچنے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ سوچیں. جو بھی آپ کو بات دماغ میں خیال آ رہا ہے نا، کانشیسلی سوچیں کہ یہ مجھے فائدہ دے رہا ہے یا نقصان. اگر میں اس کو مسلسل سوچتا رہوں گا، میرا کوئی فائدہ
रहा हूँ या सिर्फ अपना नुकसान कर रहा हूँ कि फ़लाँ ने मुझे ऐसे कह दिया, फ़लाँ अब ऐसे, अब उसने मुझे ऐसे कहा है ना, तो कल वो मेरे साथ ऐसे कर देगा और मेरा ऐसे नुकसान होता रहेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये फ़ज़ूल किस्म की सोचें हैं ना। तो या फिर आप किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे कल क्या करना है, ये प्लान करना है मैंने, कोई आपने यानी कि गोल सेट किया है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि मुझे आगे क्या बढ़ने के लिए क्या क्या करना है और कौन सी चीज़ें ऐसी जो नहीं करनी है ताकि मैं अपने जो गोल का है उसको अचीव कर सकूं। ये तो होगी ना पॉजिटिव सोच, यानी कि हर अपनी सोच को फ़िल्टर करें कि आप जो भी सोच रहे हैं वो आपको फ़ायदा दे रहा है या नुकसान। दूसरे नंबर पे अपने डिजिटल वक़्त को महदूद करें। मोबाइल, टीवी, यूट्यूब सब का इस्तेमाल सिर्फ महदूद और बामकसद रखें। सिर्फ एक टाइम रखें 1 घंटे का, और ये टाइम मैं फ़ारिग हूँ और इस टाइम में सिर्फ मैंने देखना है। टाइम नोट करें पहले कि ये टाइम हो गया है और ये सिर्फ 1 घंटा मैंने देखना है। जैसे ही 1 घंटा हो जाता है, बार बार टाइम पे नज़र रखें कि कितना टाइम हो गया है और कितने टाइम पे मैंने इसको बंद कर देना है। तो उस पूरे जो आपने टाइम सोचा है, फ़र्ज़ करें 1 घंटा है, तो उस पूरे 1 घंटे के बाद आपने कुछ भी हो जाए, कैसी भी अच्छी पोस्ट हो, कैसी भी अच्छी वीडियो आप देख रहे हैं, उसको बंद कर दें और कोशिश करें कि आप वो चीज़ें देखें जो आपकी ज़िंदगी के में आसानी पैदा करें, जो जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले। बिला वजह फ़ज़ूल किस्म की पोस्ट और व्लॉग्स जिसमें लोग सिर्फ घर की नुमाइश करते हैं या अपनी सिर्फ अपनी लाइफ को दिखाते हैं कि ठीक है, उस तरह की चीज़ें जिसमें आपके दिल में मुआजना आए या हसद आए या आपके जहन में नेगेटिविटी आए, उस तरह की चीज़ों से गुरेज़ करें। उसके बाद तीसरे नंबर पे नमाज और कुरान पाक को तरजीह दें। दिमाग को सुकून, वजाहत और हदायत सिर्फ़ अल्लाह की याद से ही मिलती है। जब जितना आप अल्लाह पाक के करीब होंगे ना, उतना ही आपके दिल को, दिमाग को सुकून मिलेगा। चौथे नंबर पे शुक्रगुज़ारी का मिजाज बनाएं। जो आपके पास है ना, उस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, और जो नहीं है उस पर सब्र करें और अल्लाह पाक से दुआ करें जो मेरे लिए बेहतरीन है ना, मेरे हक़ में बेहतर है, जो मेरे हक़ में बेहतर से बेहतरीन है वो मुझे अता कर। और दिमाग की मनफी सोचों को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका है कि आप रोज़ खुद से सवाल करें, क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? क्या मेरे दिमाग ने आज मेरी मदद की या मुझे मायूस किया? मैंने आज क्या अच्छा काम किया? क्या मैंने आज गलत किया? आइंदा जो मैंने ये गलत काम किया है या मैंने बुरा सोचा है, आइंदा मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो यकीन करें कि अब जो ये दिमाग है ना हमारा, एक ब्लेड की तरह है। अगर इसे काबू में रखेंगे तो ये तराशने में मदद देता है, लेकिन अगर बेकाबू हो जाए तो ये काटने लगता है। हमें हमारे ख्वाबों को, हमारे रिश्तों को काटने लगेगा अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे। तो इसलिए अपने दिमाग को काबू में लाएं, इससे पहले कि वो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर दे। कुरान पाक कहता है, ख़बरदार, दिलों का इत्मीनान सिर्फ़ अल्लाह की याद से है। तो बस ये एक छोटा सा राज था। अपने दिमाग को अल्लाह के ज़िक्र में लगाएं, तब जाके ज़िंदगी आसान होगी और दिमाग आपका ग़ुलाम बनेगा, आका नहीं। तो ये छोटी सी वीडियो उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप अपने दिमाग पर कंट्रोल करना ज़रूर सीख चुके होंगे। सिर्फ़ एक छोटी सी बात है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है ना, उन पर फोकस करें। जो चीज़ें आपके अख्तियार में नहीं हैं उनको लेट गो करें, अल्लाह पाक पे छोड़ दें। अल्लाह ताला से बेहतर तो कोई करने वाला नहीं है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।